سورہ یوسف مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور قرآن پاک نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے. اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 1600 کلمات ہیں اور 7166 حروف ہیں. اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا، یعنی یہودی راہبوں نے عرب کے سرداروں سے یہ بات کہی کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچے اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے. جب کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو اس جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا. الف لام را، حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس نے سب کو عاجز کر دیا، اور اس کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل واضح ہے، اور اس کے معانی اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہیں جن میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. اس میں حلال اور حرام، حدود اور احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں. اس میں متقدمین کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں. نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے اور بروں کا انجام بھی ہے. اور اس کتاب میں حق اور باطل کو الگ الگ کر کے واضح بیان کیا گیا. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی. یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، ایسا بیان جو بہت سے عجائب اور غرائب اور بہت سی حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے. اس میں دین اور دنیا کے بہت فوائد ہیں. بادشاہوں اور رایا اور علماء کے احوال، عورتوں کی خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے. اس میں دین کے فائدے بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی ہیں. اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ دشمن اگر تکلیف دے تو کس طرح صبر کرنا چاہیے، اور پھر دشمن پر انسان قابو پا لے
تو اس وقت ان سے درگزر کرنا، اس کا بیان، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے سننے سے انسان نیک سیرت ہوتا ہے اور بڑے پاکیزہ اخلاق کا وہ حامل ہوتا ہے۔ صاحب بحر الحقائق نے کہا کہ اس بیان کا احسن ہونا اس سبب سے ہے کہ یہ قصہ انسان کے احوال کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، اور حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے 11 ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہیں، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ یہ خواب آپ نے جمعۃ المبارک کی رات، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب دیکھا، اور وہ رات شب قدر بھی تھی۔ ستاروں کی تعبیر آپ کے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد آپ کے والد ہیں، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ ہیں یا خالہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے چاند سے آپ کی خالہ مراد ہے۔ جب آپ کی والدہ راحیل کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن سے نکاح کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ وہ آپ کی ایک لحاظ سے والدہ بھی ہوئیں، یعنی سوتیلی والدہ۔ اور یہاں سجدے کے بارے میں مشہور قول یہی ہے کہ یہاں حقیقتاً سجدہ ہی مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں جس طرح سلام کیا جاتا ہے، آج ہمیں سلام ایک دوسرے کو کرنے کی اجازت ہے، کوئی آئے تو اس کی تعظیم میں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، تو ان کی شریعت میں تعظیم میں سجدہ کرنا جائز تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی اللہ کے سوا غیر اللہ کو کرنا یہ حرام ہے۔ جہاں تک سجدہ عبادت کا تعلق ہے، کسی کو الہ سمجھ کے سجدہ کرنا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی شرک ہے، اور حضور سے پہلے انبیاء کی شریعت میں بھی وہ شرک اور حرام اور کفر تھا۔ لیکن پچھلے انبیاء کی شریعت میں تعظیماً سجدہ کرنا، کسی کو اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی تعظیم میں سجدہ کرنا، وہ جائز تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ منع ہے۔ بعض حضرات کے متعلق ہم نے سنا کہ وہ مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو اگر کوئی شخص مزار پہ جا کر سجدہ کرے تو یہ سمجھ لے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک جب آپ نے خواب دیکھا، اس کے بارے میں 3 قول مشہور ہیں، 7 سال، 12 سال اور 17 سال، 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی، بعض کہتے ہیں 12 سال تھی، بعض کہتے ہیں 17 سال تھی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے۔ اس لیے جب انہوں نے یہ خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ جب تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو سناؤ گے تو بھائی اس کی تعبیر سمجھ لیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کے لیے برگزیدہ فرمائے گا اور دارین کی نعمتیں و شرف عنایت کرے گا، اس لیے آپ کو بھائیوں کے حسد کا اندیشہ ہوا، تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ تم یہ خواب بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور تمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیر سوچیں گے۔ یہاں فرمایا گیا کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان آپ کے بھائیوں کو قید و حسد پر ابھارے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر یوسف علیہ السلام کے لیے ایذا اور ضرر پر اقدام کریں گے، تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، تو اس کا سبب شیطانی وسوسہ ہوگا۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا۔ اس کے تحت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی آپ سے حسد رکھتا ہو اس کے سامنے آپ اپنی خوبیاں ظاہر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے حسد کا مرض ہے، جب آپ اپنی نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے کریں گے تو اس کے اس مرض میں اضافہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبیاں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اس کا اظہار اہل محبت کے سامنے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جو حاسد لوگ ہوتے ہیں نہ صرف حسد کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات وہ اس حسد کی وجہ سے وہ نعمت چھیننے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ویسے بھی نعمتیں اور خوبیاں اس کا اظہار زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ بسا اوقات اس سے نظر لگ جاتی ہے، اور نظر بد بڑی ہولناک ہوتی ہے، اس لیے ضرورتاً تو اظہار کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو اپنی مال و دولت اور اپنے مقام مرتبے اور اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کے اظہار کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ وہ دکھلاوا اور بناوٹ اور نام و نمود کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس سے بسا اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، اور بسا اوقات حاسدین کے حسد میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو محب سے بیان کیا جائے، یعنی اچھا خواب اسے بیان کریں جو آپ سے محبت رکھتا ہو، اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، یعنی 3 مرتبہ الٹی طرف یہ تھو تھو کرے۔ تھوکنے کی حاجت نہیں ہے، صرف تھو تھو کرنا جیسے شیطان کو بھگا رہا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے ساتھ پڑھے وَمِن شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا، یعنی میں اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر عربی میں نہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اردو میں کہہ دیں، اس خواب کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔
اور پھر اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ رات کو جب سونے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں اور وضو کر کے سوئیں، تو انشاءاللہ تعالی برے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اور اسی طرح آپ کو آپ کا رب چن لے گا۔ یہاں یجتبی کا رب کا چننے کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالی کا کسی بندے کو برگزیدہ کر لینا یعنی چن لینا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ مخصوص کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے فیض کے ساتھ مخصوص کر دے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات اور کمالات بغیر محنت اور بغیر کوشش کے حاصل ہو جائیں۔ یہ مرتبہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین صدیقین شہداء صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چن لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے حساب اسے کمالات عطا فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، علم و حکمت عطا کرے گا۔ سابقہ کتابیں اور انبیاء کے واقعات کی گہرائی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، اور اس کے علم کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھول دے گا۔ اسی طرح مفسرین نے فرمایا کہ اس سے تعبیر خواب بھی مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے، اور آپ جو خواب کی تعبیر بیان فرماتے وہ صرف اندازہ نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا، بلکہ وہ حتمی اور اٹل باتیں ہوتی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوبَ، اور یعقوب کے گھر والوں پر، یعقوب کے گھر والوں پر نعمت پوری کرے گا، نبوت عطا فرما کر۔ نعمت اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ نبوت اعلیٰ مناصب میں سے ہے، اور مخلوق کے تمام منصب اس سے کم ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سلطنتیں دے کر دین اور دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح آپ کے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات دی اور اپنا خلیل بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور دیگر بیٹے عنایت فرمائے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب علم و حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایمان و عافیت کی زندگی اور ایمان و عافیت اور خیر کے ساتھ ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اس طرح خاتمہ بالایمان ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں اللہ تعالی ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ